حجرہ پختون معاشرے کی ایک ایسی اکائی ہے جس کے بغیر پختون معاشرے کی پہچان ناممکن ہے۔ حجرہ نہ صرف مہمان نوازی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ ایک مکمل ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے جو پختون ولی کی غیر مطبوعہ آئین کے تحت کام کرتا ہے۔ پاکستان کے باقی صوبوں میں چوپال و بیٹھک کے نام کے ادارے موجود ہیں لیکن وہاں اس ادارے کی وہ حیثیت نہیں جو پختونوں کے ہاں ہے۔ افغانستان، بلوچستان کے پختون علاقے، قبائلی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا میں حجرے کا ادارہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسے پختونوں کی سماجی زندگی اور مہمان نوازی میں مرکزی و ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح ہم مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ہر نماز کے بعد، اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ ہمارا حجرہ ہے ہم پختونوں میں، کہ ہم ہر شام ادھر ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں اور سیاست پہ بات کریں، ملک پہ بات کریں، اور کوئی مسئلہ ہو دنیا بھر میں چل رہا ہو اس پر ڈسکس کریں۔ تو یہ ایک ہماری میٹنگ کے لیے ایک جگہ ہے۔ حجرہ گھر سے الگ ایک قسم کا مہمان خانہ، مسافر خانہ یا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں صرف مرد مہمانوں اور مسافروں کے قیام کا بندوبست اور خاطرداری کی جاتی ہے۔ حجرے میں کمرے، برآمدہ، کشادہ صحن اور مسجد کے علاوہ انسانی ضرورت کی تمام تر سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ یہاں رنگ، نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ حجرے میں دو قسم کے مہمان ہوتے ہیں، ایک تو اپنے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، باقی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ اس گاؤں کا ہوتا ہے نہ اس شہر کا ہوتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں، وہ حجرے میں بیٹھتے ہیں، حجرے میں کھانا کھاتے ہیں، حجرے میں رات بسر کرتے ہیں، لیکن اس سے نہ کوئی فیس لی جاتی ہے نہ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، یہ سوال جواب نہیں ہوتا، اور یہاں ان کو بہت عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ حجرہ پختونوں کے مضبوط خاندانی نظام اور شاندار روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی، فوتگی اور دیگر رسومات یہاں ادا کی جاتی ہیں۔ جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں اس میں اتنی وہ اخوت، اتنی بھائی چارہ، اتنی وہ چیزیں نہیں ہوتی جتنے کہ حجرے کی لائف میں ہے۔ سارے گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب جو ہے نا وہ آپس میں غم اور یہ خوشی جو ہے نا وہ بانٹتے ہیں۔ حجرے کو چلانے کے لیے گھر یا خاندان کا کوئی بزرگ ہر وقت وہاں موجود رہتا ہے۔ باقی مرد حضرات روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد گپ شپ کے لیے سر شام یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے حجرہ ایک ہی وقت میں تفریح گاہ اور تربیت گاہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہاں بوڑھوں، نوجوانوں اور جوانوں کے درمیان حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن معمر اشخاص اور مہمانوں کو خاص اہمیت اور بیٹھنے کے لیے نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ ایک طرف اگر حجرہ مہمان نوازی اور نوجوانوں کو اچھی روایات سکھانے کے لیے مدرسے کا درجہ رکھتا ہے تو دوسری جانب یہ پختونوں کے لیے ایک طرح کا انفارمیشن سینٹر بھی ہے، کیونکہ یہاں روزانہ وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں سے ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ حجرہ پختون معاشرے کے لیے جدید جمہوری ادارے اسمبلی ہال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں مذہب، معیشت، سیاست، حالات حاضرہ، کھیل، قصہ گوئی، ادب، شعر و شاعری اور دیگر موضوعات آزادانہ طور پر زیر بحث رہتے ہیں۔ حجرہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سیاسی جماعتوں کے جلسے، کارنر میٹنگز اور انتخابی سرگرمیوں کے علاوہ سیاسی کارکنان کے درمیان سیاسی بحث و مباحثہ بھی معمول کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ آج کل تو جمہوریت کا دور ہے اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، یہ وہ، لیکن سب سے پہلے یہ حجرے والے جتنی بھی اس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس آدمی کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے اور کیا کرنا ہے، اور سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں اس میں۔
پختون معاشرہ فطرتاً مذہب سے گہرا لگاؤ رکھتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد مسجد کو حجرے کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ حجرے کی مسجد میں نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جرگہ پختونوں کی سماجی زندگی کا ایک اہم جز ہے، جس کا انعقاد بھی عام طور پر حجروں میں کیا جاتا ہے۔ جرگے کے ذریعے رسوم و رواج کے مطابق تنازعات اور جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حجروں میں کیے گئے فیصلے سے اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہتی۔ حجرے میں جو بات کسی بھی حجرے میں طے ہو جائے، منصف اور جیوری جو بات طے کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا، ورنہ پھر وہ بھاری جرمانہ پے کریں گے۔ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حجرے میں جتنے بھی گھروں کے بڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپس میں صلاح مشورے کرنے کے بعد دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کو بھی بلا لیتے ہیں اور پھر اپنا مسئلہ آپس میں مشران جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں۔ حجرے کا یہ مضبوط ادارہ اور اس سے جڑی روایات شہری علاقوں میں ماند پڑ رہی ہے، تاہم دیہی علاقوں میں اب بھی حجرہ لوگوں کی سماجی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ حجرے کا مستقبل جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے خطرے میں نظر آتا ہے، جس کے حوالے سے پختون مشران فکر مند رہتے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ آج کل موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ چیزیں اتنی ڈسکس نہیں کرتے جتنی کہ ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی حجرے کی اپنی اہمیت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حجرے کا یہ ادارہ اسی طرح قائم و دائم رہنا چاہیے تاکہ پختونوں کی سماجی زندگی پر اثر اور مضبوط خاندانی نظام قائم رہ سکے۔